बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिला में PTI ने रात पहला पावर शो पेशावर में मुनक़्क़िद किया। एक बहुत ही अज़ीमुश्शान ये जलसा था। अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर इसमें शामिल हुआ। तहद्दे निगाह जहाँ तक नज़र जा रही थी सारी सर नज़र आ रहे थे और लाखों की तादाद में सामीन, इमरान खान साहब के जो लवर्स थे, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वालिहाना इस जलसे में शामिल हुए। नाज़रीन, इस जलसे ने पेशावर की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तौक़ुआत से बढ़ के रमज़ान के बावजूद, अफ्तारी और तरावी के मामूलात के बावजूद एक बहुत ही जम गफ़ीर ने, अवाम के जम गफ़ीर ने इस जलसे में शिरकत की और अपने महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को सुना। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये ख़िताब बड़ा जज्बाती था और बहुत कम मौके ऐसे हैं जिसमें खान साहब इतने गुस्से में दिखाई दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस अपनी तकरीर का आगाज़ उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से उन्होंने ये स्टार्ट किया और इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब कहते थे और साथ फलक शगाफ नारों से अवाम नामंजूर का जवाब देते थे। और आपको पता है कि 6 दिन गुजरने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड पाकिस्तान में टॉप पे जा रहा है और आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतने दिन एक ट्रेंड चल रहा हो। और एक मुहतात अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान ट्वीट्स हर रोज़ इस टॉपिक पे होती हैं और शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत और मीडिया टीम के तमाम हरकतों के बावजूद इस ट्रेंड में कमी नहीं आई। बावजूद इसके कि उन्होंने PTI के जो मीडिया सेल के जो इंचार्ज थे, मीडिया सेल के जो फ्रंट वोकल्स थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ शुरू की, लेकिन इसके बावजूद इस ट्रेंड को तोड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही ये फरमाया था कि जब अगर मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया, इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया, मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी मुदाखलत और ये साजिश कामयाब होती है, तो मैं पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। और उनकी ये बात बिल्कुल मिनौन हकीकत साबित हो रही है कि अवाम चौक दर चौक उनके जलसों में, उनकी कॉल के ऊपर सड़कों पे वालिहाना निकलते हैं। अतवार का दिन आपको याद होगा तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी अवाम थी वो सड़कों पे थी। और आज भी इसी तरह इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर इसका यादा किया कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते मैं पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पे निकालूंगा, मैं पाकिस्तानी अवाम को मोटिवेट करूंगा, मैं पाकिस्तानी अवाम के पास जाऊंगा, अपना केस उनके सामने रखूंगा, अवाम की आज खुद नोटिस की समाज की कार्रवाई खुद अवाम करेगी और अवाम अपना फ़ैसला इसके ऊपर देगी कि जो अमरीकी मुदाखलत बैरूनी साजिश हुई है ये वाकई हकीकत है और जिस सफारती मरासले का इमरान खान साहब बता रहे थे वो वाकई हकीकत है। और ये पहला जलसा था नाज़रीन जिसमें इमरान खान साहब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होने के बाद पहली दफ़ा आवाम से बराह रास्त उन्होंने फ़िज़िकली ख़िताब किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तहत निगाह अवाम का समुंदर ही समुंदर था और पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी दोस्त जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, जिनको अपनी रवायती एक इमरान खान से बुग़्ज़ और कीना था, उन्होंने इस मौके पे भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और ऐसी-ऐसी ट्वीट्स की, ऐसी तस्वीर शाया की सिर्फ़ ये बावर कराने के लिए कि ये जलसा बहुत छोटा था और नाकाम था। बाज़ ट्वीट्स के अंदर कुछ सहाफ़ियों ने बैक स्टेज की फ़ोटो लगाई, हालाँकि बैक स्टेज पे इतने ज़्यादा लोग हमने कभी नहीं देखे, किसी जलसे में बैक स्टेज पे इतने ज़्यादा अवाम नहीं देखी जो उस मौके पे मौजूद थी। तो कुछ सहाफ़ियों ने बैक स्टेज के फ़ोटो लगाए ये शो करने के लिए कि देखें जी कितना छोटा जलसा है और कुछ ने पंडाल के बाहर जो बिल्कुल एक
कह लें कि जहाँ पे प्लान नहीं किया गया था, जहाँ पे लाइट और स्पीकर भी मौजूद नहीं थे, तो कुछ आकबत नामंदेश लोगों ने, सहाफ़ियों ने वो तस्वीर भी अवेज़ा की है सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि ये जलसा नाकाम रहा। तो बहरतौर उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये हकीकत छुप नहीं सकी, और आपने भी लाइव स्क्रीन्स पे देखा होगा और हमने भी लाइव मौके पे देखा कि इतना बड़ा अवाम का सैलाब पहले कभी पेशावर ने नहीं देखा। और कहाँ एक जमात पीटीआई ने और पाकिस्तानियों ने तन्हा इसको इतना बड़ा कामयाब जलसा बनाया, और कहाँ दूसरी तरफ 16 अपोजिशन की जमातों का चूं चूं का मुरब्बा, ये सारे मिल के भी इतना बड़ा रोड शो, पावर शो और इतना बड़ा जलसा जो है ये मुनक्कद नहीं कर सके। तो दोस्तों, जब इस जलसे का बाकायदा आगाज़ हुआ, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज़ किया, तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया सेनेटर मोहम्मद अली का, और कासम सूरी डिप्टी स्पीकर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तन्हे तनहा 170 से ज़ायद जो मेंबरान कौमी असम्बली थे उनके सामने हक गोई का मुजाहरा किया, सच कहने से भी दरेग नहीं किया। उन्होंने अलल ऐलान बाशगाफ अंदाज में उन्होंने जो अरकान पार्लियामेंट थे उनके सामने पीटीआई का नुक्ता नज़र रखा, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र रखा और अपनी वफादारी का सबूत दिया। तो इमरान खान साहब ने दूसरी बात ये कही कि आज से मैं बाकायदा हकीकी आज़ादी का ऐलान करता हूँ। हकीकी आज़ादी से मुराद नाज़रीन आप बखूबी जानते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब बता रहे हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। आज़ादी हमने इसलिए हासिल नहीं की थी कि हम बैरूनी इशारों पे नाचें, बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर हम अपने मुल्क की मफादात के फ़ैसले करें, बल्कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम आज़ादी से अपने फ़ैसले करेंगे। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हम आज़ादाना ज़िंदगी अपने नज़रिए के मुताबिक गुज़ार सकें। तो इस मौके पे उन्होंने हकीकी आज़ादी लेने का ऐलान किया कि जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हम हकीकी तौर पे अपने आप को आज़ाद साबित नहीं करते, तब तक हम इस जहाद को, इस मकसद को, इस कोशिश को जारी रखेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अमेरिका बहादुर शहबाज शरीफ को सिर्फ अपने मकासद के हसूल के लिए लेके आया। उन्होंने कहा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसके ऊपर 40 अरब से ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं, जिस पे 16 अरब से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिस पे मकसूद चपड़ासी समेत अपने दीगर मुलाजमीन के अकाउंट्स में नाजायज़ पैसा डालने के जिस पे केसेस चल रहे हैं, और 11 अप्रैल को इस पे और इसके बेटे पे फर्द जुर्म आयद होना थी। लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसे शख्स को हमारे सर पे लाके बिठा दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो अमरीकी गुलामी कबूल करने के लिए तैयार हैं, और उन्हीं के मुताबिक बेगर्स आर नॉट चूजर्स, भिखारी जो होते हैं वो अपना आज़ादी से फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का सारा टब्बर चोर और डाकू है। उन्होंने बल्कि प्राइम मिनिस्टर का इसका हवाला दिया। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ, उसका बेटा हमजा शहबाज, ये दोनों ज़मानत पे हैं, और एक बेटा सलमान शहबाज जो इंग्लैंड मफरूर है, इश्तिहारी है, मतलूब है। फिर उसका दामाद मोहम्मद अली, वो भी यूके में भागा हुआ है, मफरूर है, इश्तिहारी है, मतलूब है। फिर शहबाज शरीफ का बड़ा भाई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वो भी मफरूर, इश्तिहारी और मतलूब है, जो कि बीमारी का बहाना करके 2 हफ्तों के लिए इंग्लैंड इलाज के लिए गया था, लेकिन अभी तक मौसूफ़ वापस नहीं आए, और इसकी गारंटी ₹50 के स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ ने दी थी। तो उन्होंने कहा कि अदालत के कहने के बावजूद ना ही नवाज़ शरीफ खुद आए, ना ही शहबाज शरीफ ने उनको वापस आने का कहा। तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ भी मुल्क से बाहर हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं,
اور بلکہ ان کی بیٹی مریم نواز کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی ضمانت پہ باہر ہیں اور ایک کنوکٹڈ اور مجرمہ ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ امریکی پالیسی کو آگے ٹو کرے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے یہ بات تقریر میں اپنی ایک موقع پہ کہی تھی کہ جو مراسلی خط میں جو ایک سفارتی مراسلہ میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے، بلکہ کہا گیا کہ 7 مواقع سے زیادہ تحریک عدم اعتماد کا اس سفارتی مراسلے میں ذکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بیئر اپ کرنا ہوں گے، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو امریکہ پاکستان کی غلطی معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں، ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ تم ہمیں معاف کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزادی سے اپنے فیصلے کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ یہ 16 جماعتیں ایک طرف ہے، بھانمتی کا کنبہ ایک طرف ہے، اور اکیلی پی ٹی آئی اور عمران خان ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی غلامی نہ آج منظور ہے، نہ کل منظور ہوگی، نہ ہی کبھی آئندہ منظور ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا جیسے کہ وہ ایک سے زیادہ بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو حکومت سے نکالا گیا تو وہ خطرناک ثابت ہوں گے، اور اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگلا لائحہ عمل اپنا پیش کرتے ہیں، پشاور کے بعد کراچی میں، لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی میں عوام کو باہر نکالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کراچی میں جلسہ کروں تو آپ لوگ پاکستان میں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں میں، دیہاتوں میں جہاں بھی موجود ہیں، آپ سڑکوں پہ نکلے۔ یعنی عمران خان فزیکلی تو کراچی میں ہوں گے، لیکن ان کے سننے والے، ان کے سامعین نہ صرف پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے بلکہ بین الاقوامی طور پہ تمام ملکوں میں بیک وقت ان کی سپیچ سنی جائے گی، سمجھی جائے گی اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کتنا خطرناک ہوگا کہ جو ابھی ایک جلسہ کیا ہے اور طاقت کے ایوانوں میں، طاقت کے شہر میں، شہر اقتدار میں بھونچال سا آ گیا ہے، ادارے بھی ایک دفعہ ششدر رہ گئے ہیں کہ اس عمران خان کو، کہ جس کے متعلق یہ سوچا جا رہا تھا کہ مکھن میں سے بال کی طرح ان کو نکال کے باہر کر دیں گے اور چڑیا تک پر نہیں مارے گی، تو یہ تمام اندازے مفروضے غلط ثابت ہوئے، اور عوام کی اکثریت، 22 کروڑ عوام کی، غیور عوام کی جو اکثریت ہے وہ باہر سڑکوں پہ اتوار کے دن ہمیں نظر آئی، اور رات پشاور کے اس جلسہ میں عوام نے اس کا ثبوت دیا۔ تو ناظرین، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 16 جماعتیں ایک طرف تھیں اور عوام کو چہرے کن کے نظر آ رہے تھے، شہباز شریف، نواز شریف، فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے چہرے نظر آ رہے تھے، تو پی ٹی آئی کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر، عمران خان کا سپورٹر ان چہروں کو دیکھ کے ضرور کھڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی امریکہ اور بیرونی مداخلت، بیرونی سازش اور سفارتی مراسلے کا ذکر آیا تو وہ پاکستانی جو کہ نیوٹرل تھے، جو کہ سیاست سے جن کا دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، جو عملی سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، ایون کہ جو خاتون خانہ تھیں، جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، گھر گرستی میں مشغول رہتی ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ امریکہ کی غلامی کے خلاف نکل آئے ہیں۔ تو امریکہ کے خلاف اور عمران خان کی سپورٹ میں عوام کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والے دن میں عوام کے سپورٹر اس سے کندھے سے کندھا ملا کے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ جب جب عمران خان کال دیں گے تو عوام کی اکثریت سڑکوں پہ ہوگی۔ اور ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے، آتے ہی میڈیا کے جو ہمارے فرنٹ ووکلز تھے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کی ہیں، ان کو بلا جواز
ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ کاروائیاں اس طرح جاری رکھیں تو میں اگر اپنے ورکرز کو کال دے دوں، میں پورے ملک میں شاہراہوں، چوک چوراہوں کو بلاک کر سکتا ہوں، میں جو جو سیاست عملی طور پہ میں اس سیاست کو مفلوج کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے اپنے ورکرز کو کال دے دی تو شہباز شریف تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور واقعی اس میں حقیقت ہے کہ اگر عمران خان سڑکوں پہ ہوں گے تو عوام کا سیلاب اور سمندر ان کے پیچھے ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے اقتدار سے جانے کی سب سے زیادہ جو خوشی ہے وہ اسرائیل اور بھارت میں منائی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو سا مرضی بھارت کا ان کا چینل لگائیں، ان کے میڈیا کو سنیں، اخبارات ہوں، رسائل ہوں، جرائد ہوں، رسائل ہوں، جو بھی میڈیا کی فارم ہو، آپ کو ان کی مسرت اور خوشی نظر آئے گی، صاف جھلکتی نظر آئے گی کہ انہوں نے عمران خان کے اقتدار سے جانے پر خوشیاں منائی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریٹ بلڈر جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے تھے، اس نے بھی مسرت کا اظہار کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا پاکستان کے نیوکلیئر جوہری ہتھیار اور اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل قطعاً نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، شہباز شریف اور ان کی حکومت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جائیداد، جن کا پیسہ باہر دوسرے ملکوں میں پڑا ہے، یو کے اور یورپ میں پڑا ہے، تو یہ لوگ کس طرح آزادانہ طور پر فیصلے کر سکتے ہیں؟ اور کل کو اگر ہمارے جوہری پروگرامز کی بات ہوئی، جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کی اگر بات ہوئی تو یہ کس طرح اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے اداروں سے یہ بات پوچھی کہ کیا ہمارے جوہری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کوئی دنیا میں ایسی طاقت اور ہستی نہیں ہے ہم جس کی سپرمیسی کو قبول کریں۔ امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور صرف ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے کہا جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل دماغ سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام غیرت مند قوم ہے، اور پاکستانیوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے، فورن اگریشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے وار آن ٹیرر پہ، پاکستان نے، جنرل مشرف نے ایک اس جنگ میں شرکت اختیار کی جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور ہماری پولیس نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، ہمارے دفاعی اداروں نے ہزاروں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن امریکہ نے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج 72 گھنٹے نہیں ہوئے میری حکومت ختم ہوئے کو، لیکن امریکہ نے، انڈیا نے شہباز شریف سے ایک دفعہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بات پھر دہرائی کہ 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سالوں میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے آصف علی زرداری نے یا نواز شریف نے ان ڈرون اٹیکس کے خلاف ایک بھی لفظ بولا ہو۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے، شادیوں کے جو فنکشنز ہو رہے تھے ان پہ ڈرون اٹیکس ہوئے، عوام کے چیتھڑے اٹھتے رہے، معصوم بچے چیختے چلاتے رہے، مرتے رہے، سڑکوں پہ لاشیں گرتی رہیں، لیکن نہ ہی آصف علی زرداری نے اور نہ ہی نواز شریف نے کبھی ان ڈرون اٹیکس پہ کبھی آواز بلند کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کے دور میں تو 11 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، لیکن آصف علی زرداری اور نواز شریف کے دور میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے جس میں معصوم انسانوں کا قتل عام ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
میں عدالت عظمیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معزز جج صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ایک غریب آدمی جب انصاف کے لیے کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کیا ان کو اسی طرح رات کے 12 بجے انصاف ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو آج تک کبھی قانون نہیں توڑا، کبھی آئین نہیں توڑا، میں تو وہ کرکٹر ہوں کہ جس نے کرکٹ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا، اور میں نیوٹرل کھیل کے اوپر یقین کرتا ہوں، میں امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے پہ یقین نہیں کرتا۔ میری تمام ٹریک ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام اداروں کو ایک دفعہ پھر اس بات کا موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنے اس عمل پہ سوچ بچار کریں۔ اپنے جو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو میری حکومت ختم کی گئی ہے کہ اس کو اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے اور جلدی الیکشن کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن عام انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں عوام کو سڑکوں پہ نکالوں گا، عوام کے پاس جاؤں گا، ان کو موبلائز کروں گا اور عوامی امنگوں ترجمانوں کو میں ان کی رائے عامہ کو ہموار کروں گا، اور جہاں میں ان کو کہوں گا وہ میرے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ جلد سے جلد عام انتخابات کی طرف جایا جائے، نہیں تو پاکستان ایک بحران کی طرف بڑھے گا۔ اور ناظرین، بات یہ بھی ہے کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے اور عوامی جو سیلاب اور سمندر ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو اداروں کو بھی پتہ ہے کہ وہ عوام کے سیلاب کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے، اور زود یا بدیر ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو ہماری تمام اداروں سے یہ درخواست ہے، ان سے ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے دست بدستہ یہ درخواست ہے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کریں تاکہ پوری قوم اس ہیجانی کیفیت سے باہر نکلے اور ایک ساؤنڈ فوٹنگز کے اوپر ہماری جو سیاسی عمل ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور امید ہے آپ پسند کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی تجاویز اور سجیشن ہو تو پلیز ڈو لیٹ them کم تھرو۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔